السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور روز کی بنیاد پر ایک بلاگ پیش کیا جاتا ہے جو نہ صرف ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے بلکہ بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جن سے ہم آگاہی حاصل کر رہے ہیں، جن سے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہترین سا واقعہ ہے جو ان کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ تو یہ میں آج ملاقات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ضرور یاد رکھیں گے اور کریں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہاں میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ قرآن پاک میں ان کا نام خضر تو نہیں بتایا، صرف یہ کہا ہے کہ وہ ایک نیک بندے تھے جسے اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو بے تحاشا پوشیدہ چیزوں کا، پوشیدہ باتوں کا علم تھا اور سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس وقت وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ، اس جگہ تم کو ایک آدمی ملے گا جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مزید علم حاصل ہو۔ ایک تو وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا، اور دوسرا ان کو اور مزید چاہت تھی علم کی، تو وہ پوشیدہ باتوں کا علم بھی جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اپنا خیال پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں تم کو ایک آدمی ملے گا جس کو زیادہ علم رکھتا ہے، جو زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے کی تلاش میں جستجو میں نکل پڑے۔ آخر کار انہیں وہ بندہ مل ہی گیا۔ آپ نے اس سے کہا، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تم کو بخشا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے علم عطا کیا تھا اور بہت سی پوشیدہ باتوں کا علم عطا کر دیا تھا جو دوسروں کو نہیں تھی۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ ڈھونڈتے ڈھانڈتے، تکلیف برداشت کرتے ہوئے، مصائب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ کو وہ اللہ کے نیک بندے مل گئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے وہ علم دے دیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، مجھے اللہ نے پوشیدہ باتوں کا علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا، اور شریعت کا جو علم تم کو حاصل ہے وہ میرے پاس نہیں۔ ایک شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں کہ میں جو کچھ کروں اس کے متعلق نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں ہوا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ باتوں کا علم دوں گا، لیکن اور تم مجھے شریعت کا علم دو گے، مطلب ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے علم۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تم میرے ساتھ رہو گے تو اس شرط پہ رہو گے کہ تم مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کرو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے،
جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو بس دیکھتے جاؤ اور خاموش رہنا. چنانچہ آپ نے حامی بھر لی کہ ایسا ہی ہوگا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں ضرور اس پر عمل کروں گا. یہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اب ملاحوں نے کرایہ نہ لیا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں کہانی کا رخ چینج ہوتا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ، اور یہ واقعہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتا سکتے ہیں. مجھے امید ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نہیں جانتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا رتبہ عطا کیا ہے، اور وہ بھی ایک پیغمبر رہے ہیں، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو علم عطا کیا ہے. پوشیدہ باتوں کا علم، بہت زیادہ علم عطا کر رکھا تھا. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان میں آپس میں یہ بات چیت ہوتی ہے کہ اس شرط پر وہ بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم زیادہ تھا، آپ مجھے شریعت کا علم عطا کریں، میں آپ کو پوشیدہ باتوں کا علم عطا کر دوں گا. چنانچہ اس بات پر ایگری ہو گئے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شرط تھی. جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، لیکن کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. مطلب میں کچھ کروں گا تو آپ کوئی سوال نہیں کریں گے اس کے متعلق. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ایگری ہو گئے اور انہوں نے کہا میں راضی ہوں اور میں آپ کی اس بات کو مد نظر رکھوں گا. اب انہوں نے کیا کیا، انہیں ایک کشتی میں دونوں سوار ہو گئے. انہیں دریا پار کرنا تھا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، دریا پار کرنے کے لیے انہیں ظاہر ہے کشتی کا سہارا لینا پڑا، اور وہ کشتی بھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی مطلب بالکل نیو ون تھی. نئی کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں کے جو ملاح تھے، جو کشتی چلاتے تھے، انہوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، ان کو بغیر کرایہ کے دریا پار کرا دیا. اب جب دریا پار ہونے کو تھا، قریب تر تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کشتی میں مطلب سوراخ کیوں کر دیا؟ یہ بالکل نیو کشتی ہے، اس کو بے عیب کیوں کر دیا؟ اس میں یہ تو اب عیب دار ہو گئی. چنانچہ آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال پوچھ ہی ڈالا کہ آپ بڑے عجیب کام کیا آپ نے. ایک تو ان ملاحوں نے ہمیں بغیر کرایہ لیے دریا پار کرا دیا، دوسرا آپ نے ان کے لیے ایک مصیبت مول دی کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے ان کو نقصان پہنچا دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم مجھ سے سوال مت کرنا. تو ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بات یاد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، اور پھر آگے کی جانب گامزن ہوئے. آگے جب دریا پار کر کے آپ دوسری ایک بستی میں پہنچے تو وہاں بستی میں بے شمار بچے، معصوم بچوں کا ایک ٹولہ تھا، وہ لوگ کھیل رہے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو، ان بچوں میں سے جو کھیل رہے تھے گروپ میں، ان میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا. جب وہ بچہ آپ کے پاس تشریف لایا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ نے ان کو بغیر کسی اس کے جرم کے مار دیا، جان سے مار دیا. ظاہر ہے جب ہمارے سامنے ایک بے گناہ کو مارا جائے گا تو ہم کیوں کر اپنے منہ کو بند رکھیں گے؟ لہٰذا یہاں بھی فطرت سے مجبور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کر ڈالا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ایک معصوم بچے کو بلا کر آپ نے بغیر اس کی کسی جزا و سزا کے آپ نے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. مطلب آپ نے نہ کہ اس کو کوئی ہلکی سی ضرب لگائی ہوتی، نہ کوئی اس کو سزا دی ہوتی، آپ نے تو اس کو جان سے ہی مار ڈالا. ایسا کیوں کر کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نہایت اطمینان سے تھے. آپ کو اس چیز کا کوئی رنج و ملال نہیں تھا
کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا، ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم خاموش نہیں رہوگے، اب دیکھو تم نے پھر سوال کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی، بہت زیادہ آپ کو احساس ہوا اس بات کا کہ انہیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر معذرت کی حضرت خضر علیہ السلام سے اور بولا ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے بولا کہ اگر اب ہم نے کوئی مجھ سے سوال کیا تو تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب یہ دونوں حضرات آگے جاتے ہیں اور راستے میں جب اس بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی کوئی خاطر مدارت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے آپ مسافر ہیں، آپ ایک بستی میں نئے نئے آئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ آپ کی آؤ بھگت کرتے، آپ کا خیال رکھتے، آپ کو مطلب ٹھکانہ دیتے، لیکن اور آپ کو کھانے پینے کا انتظام کرتے آپ کے، لیکن ان بستی والوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا نیک سلوک نہیں کیا، کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ آپ لوگوں کو بالکل انہوں نے اگنور کر دیا۔ تو اس پر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو گئی ہے، مطلب ایک دیوار کی فاؤنڈیشن اپنی جگہ سے ہل رہی ہے، ہٹ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہمی طور پر مل کر اس دیوار کو صحیح کر دیا، اس کی مرمت کر ڈالی اور وہ دیوار اپنی جگہ پر دوبارہ قائم و دائم ہو گئی، بالکل صحیح سلامت کھڑی ہو گئی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور بولے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ آپ عجیب کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ہم سے کوئی نیک سلوک نہیں روا رکھا، ہمیں کھانے پینے کو نہیں پوچھا، ہمیں پانی تک کو نہیں پوچھا، تو آپ کس طریقے سے ان کی بغیر اجرت لیے آپ نے ان کی ایک جو دیوار گر رہی تھی اس کو گر نہیں دیتے، آپ نے کیوں کھڑی کر دی؟ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کا جواب سنیے ناظرین و حاضرین، یہ تینوں جوابات دیں گے، وہ تینوں سوالوں کے جوابات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوالات کر دیے تھے، بے دہانی میں بھی اور فطرت سے مجبور ہو کر بھی، لاشعوری طور پر بھی، اور کوئی بھی شخص ہوتا وہ ضرور کرتا، خود میں بھی اگر ہوتی تو میں بھی پوچھتی کہ بھئی یہ ایسا کیوں کر دیا۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا وہ بھی بالکل حق بجانب تھے۔ چنانچہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ بس اے موسیٰ، اب تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن میں آپ کو ان تمام تینوں باتوں کے جوابات ضرور دوں گا۔ سب سے پہلا آپ کا سوال کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا، تو آپ سن لیجئے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں آپ لوگوں کو بھی بہت غور سے سننے کا مقام ہے اور آپ کی نالج میں دیکھیے بے تحاشا اضافہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ یہ کشتی جب دریا پار لگتی تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے، وہ ہر اچھی چیز پر نظر رکھتا ہے اور وہ اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس میں سوراخ کر کے یہ کر دیا کہ اب وہ کشتی ایک عیب دار چیز ہو گئی تو وہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس میں سوراخ ہے تو وہ اس کو خود بخود چھوڑ دے گا۔ چنانچہ میں نے اس ملح کی ہمدردی کے طور پہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا تاکہ وہ نئی نویلی جو کشتی ہے اس کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں لالچ نہ آئے اور وہ اس کو ہتھیار نہ لے۔ اچھا، اب دوسرا سوال کا جواب کہ میں نے اس معصوم بچے کو قتل کیوں کر دیا، تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ وہ معصوم بچہ بڑے ہونے کے بعد نہایت ہی نافرما بردار تھا، اپنے ماں باپ کا فرما برداری نہیں کرتا، اور اس کے ماں باپ جو نہایت نیک تھے، اللہ والے تھے،
اور وہ یہ بچہ بڑے ہو کر ان کو بھی اس جانب مائل کر دیتا، مطلب وہاں سے ہٹا دیتا، ان کی عبادات سے، ان کی چیزوں سے، اور ان کو گمراہ کر دیتا، کیونکہ یہ لڑکا بڑے ہو کر بہت بڑا بد کردار انسان بننے والا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو اسی وقت جڑ سے ختم کر دیا، تاکہ اس کے معصوم والدین جو ہیں وہ اپنی دینداری، امانتداری اور نیکوکار کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں، نیکیوں پر قائم رہیں جو انہوں نے اپنی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرما بردار بیٹا دوبارہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو پوشیدہ باتوں کا علم اللہ کی طرف سے تھا، چنانچہ آپ نے وہ کام کر دیا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا، آپ نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ اب تیسری بات یہ کہ میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کر دی، تو تم نہیں جانتے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، جس کا والد ایک غریب مزدور تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد اس زمین کے اس دیوار کے نیچے خزانہ جمع کر رکھا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک، جب میری اولاد بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو یہ خزانہ ان کو تو عطا کر دینا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خزانہ دے کے کسی کو مرے اور وہ امانت میں خیانت کر ڈالیں۔ چنانچہ اس نے وہ خزانہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو جو بھی لوگ بناتے اس دیوار کو وہ یقیناً خزانے کو سمیٹ لیتے، اور یہ خزانہ مستحق بچوں کے ہاتھوں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دی۔ اب میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور لیکن تم اس پر صبر نہ کر سکے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو شاید انہیں اور بھی بہت سی پوشیدہ باتوں کا علم مل جاتا، لیکن چونکہ وہ اس معاملے میں بے صبرے نکلے، اور انہوں نے بغیر صبر کیے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو ہمیں اس بلاگ سے، اس ٹاپک سے، اس مضمون سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، ہمیں اس جو واقعہ ہے اس سے بہت زیادہ ہدایات ملتی ہیں، سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ہیں لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے۔ مسلمان ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور بنی اسرائیل جیسی حرکتیں نہ کرنے لگیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر دل و جان سے عمل کریں۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، دنیا سے اس کو خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ وہ ہے نا 2 گز زمیں کا ٹکڑا اپنا مقام ہوگا، 2 گز زمیں کا ٹکڑا اپنا مقام ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا اپنا لباس ہوگا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، کفن انسان کے ساتھ جو جائے گا وہ ظاہر دنیاوی چیز ایک کفن ہے جو جائے گی، ورنہ اس کے جو اعمال ہیں، نیک یا بد اعمال جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہیں، وہی اس کے ساتھ جائیں گے، اعمال کا تھیلا اس کے ساتھ جائے گا، نہ کہ وہ دولت، شان و شوکت، عزت۔ تو ظاہر ہے اگر وہ نیک ہوگا تو عزت دار شخص ہوگا، اور اگر وہ بد کردار ہوگا، برا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی بھی اس پر پھٹکار رہے گی، اور دنیا والوں کی بھی پھٹکار ہوگی۔ چنانچہ انسان کے ساتھ جانے والی چیز جو ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر طور پر رکھنا ہے، خوبصورت رکھنے ہیں اپنے اعمال۔ نیکیاں ہر وقت نیکی کی تگودوں میں رہیں، نیکی حاصل کرنے کی دسترس کرتے رہیں، نیکی حاصل کرنے کی جستجو میں رہیں کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے۔ اگر کسی نے پانی مانگ لیا تو نہ بیٹھے رہیں، فوراً اٹھ کے جائیے اور پانی پلا دیجیے، ضروری نہیں جس کا نام لیا جائے وہی پانی پلائے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ نیکی میں سبقت حاصل کر لی، نیکی میں آپ آگے نکلنے کی تگودوں میں لگے رہے۔ تو چنانچہ دولت جو ہے، جتنی بھی دولت ہے انسان کی، وہ سب
تھری کی دھری رہ جانے والی ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اور جو حلال طریقے سے کمائی گئی ہو اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو، وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں چیز جائے گی، وہ اعمال جائیں گے، وہی نیک اعمال۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا آخر کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی طاقت، غرور اور حکومت سے بالکل نہیں ڈرے اور بڑی جرأت کے ساتھ آپ نے اللہ کا پیغام اس کو سنایا فرعون کو۔ اور دیکھیے فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اگل دیا، سمندر کو حکم دیا کہ اس کو واپس سے کنارے پر نکال باہر پھینکو، کیونکہ اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے مجھے رہتی دنیا تک۔ اور آج مصر کے دربار میں، مصر میں آج اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ چنانچہ ایمان کی لذت یہ ہے کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پر ایمان لے آئے، جب جو جادوگر تھے، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، یہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جب فرعون کسی طریقے سے آپ کے قابو میں آنے والا نہیں رہا تو اس نے کہا کہ ایک مقابلہ کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ میرے جادوگر ہی جیت جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر نہیں بلکہ ایک جادوگر ہی مانتا تھا۔ چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لو مقابلہ۔ اب جو مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر آئے اس کے دربار میں، اور اس نے بڑے انعام و اکرام رکھے ہوئے تھے کہ جو میرا جادوگر ان کو شکست دے گا، جیت جائے گا، میں اس کو یہ دوں گا وہ دوں گا، بڑی لالچ کری اس نے فرعون نے۔ چنانچہ اس کے دربار میں جب مقابلہ ہوا جادوگروں کا اور آپ موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا پہلے آپ کریں۔ آپ نے بولا نہیں، پہل تم کرو۔ جادوگروں کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ چنانچہ جادوگروں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پھونک ماری زمین پر، اور بہت سارے جو تھے اژدہے جو سانپ تھے وہ رینگنے لگے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر خوف بھی ہوا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے گھبرانا نہیں ہے، چنانچہ وہ گھبرائے نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ جو ان کی لاٹھی تھی وہ زمین پر مارو۔ چنانچہ آپ نے وہ لاٹھی ماری تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، جس نے وہ تمام جادوگروں کے جو سانپ تھے رینگ رہے تھے زمین پر، ان تمام وہ سانپوں کو کھا گیا وہ اژدہا۔ تو یہاں تمام جادوگر حیران رہ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے میں عافیت ہی جانی۔ لیکن فرعون جو تھا اس نے پھر بھی یہی کیا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا آخر میں مرتے دم تک۔ چنانچہ فرعون کی بڑی سے بڑی سزا بھی ان کو اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکی۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، جو پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا۔ وہ کسی خطرے میں نہیں رہے، ڈر خوف سے بے خوف ہو کر، بے خوف و خطر آپ نے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی نے اتنا بے ہمت بنا دیا تھا کہ جب ان سے لڑنے کو کہا گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ تم اور تمہارے اللہ ہی ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ایک وقت آیا تھا جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے تمام لڑائی کو اللہ اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑ دیا اور بولا، بے ہمت ہو گئے اور بولا کہ ہم تو یہ نہیں جیت سکتے، آپ ہی ان سے مقابلہ کریں۔ تو زمین کے وارث تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر کے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں، میدان جہاد میں نکل جاتے ہیں۔ جی ہاں، جنہیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں نکل جاتے ہیں۔ پھر انہیں نہ آندھی، نہ طوفان، نہ کسی بڑی بلاؤں کا، نہ کسی
عذاب کا، کسی چیز کا عذاب تو اللہ تعالیٰ کیوں دے گا ان پر؟ کسی چیز کا مطلب ناگہانی کا کسی چیز کا خوف طاری نہیں ہوتا، پھر وہ بے خوف و خطر اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نکل پڑتے ہیں۔ ظالم اور جابر حکمران زیادہ دیر تک اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، جو ظلم کرتے ہیں ان کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ غیروں کی غلامی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جی ہاں، ہم غیروں کی غلامی کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو غیروں کی غلامی کرتے ہیں، کفار کی غلامی کرتے ہیں۔ ہر قیمت پر اپنی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہم آزاد قوم ہیں۔ ہمیں اپنی آزادی کی فکر رکھنی ہے، ہمیں اپنی آزادی، جو ہمیں آزادی حاصل ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کرتے ہیں تو ہمیں بے خوف و خطر اس امتحان میں کود جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمت اور طاقت دے کر انسان کو اس مشکل سے آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، آج کا ولاگ اتنا ہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ولاگ تھا۔ میرے جو پریویس تاریخی واقعات ہیں ان میں سے میں نے یہ واقعہ بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ چنانچہ آج دوبارہ میں نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھ پائے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو کل دوبارہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔